اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حقدار ہوگا۔ I love محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ اصطفى عما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجيد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدر مجلس، حضرات علماء کرام اور سامعین کرام، آج کے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق متعلقہ چند باتیں اور چند گزارشات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو مجھے حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مراتب کیا ہیں۔ چند ایک مراتب کو انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بہت ہی قلیل ہے اور وقت اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ مزید تفصیلات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے اور اس امانت کا بھروسہ وہ لوگ کر رہے تھے جو دائرے اسلام میں نہیں تھے، یعنی کہ وہ کفر کی غلاظت کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے نہایت چڑ ہوئی۔ اس کے باوجود بھی تمام امانتیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے محمد اب آپ کا مشن آگے بڑھ رہا ہے اور آپ اپنی اصلاح سے آگے نکل کر کے آپ اپنے خاندان کی اصلاح کریں، اپنے لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے سماج کی اصلاح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کا سہارا لیا اور تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، کفار کے ایک قبیلہ کنبہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں، اگر میں یہ بات کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک بہت بڑی لشکر جرار ہے جو آپ پر اٹیک کرنا چاہتی ہے، جو آپ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا آپ میری کہی ہوئی بات کی تصدیق کریں گے؟ تمام کے تمام لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، بالکل یقین کریں گے۔ کیونکہ آپ کو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں، یعنی پایا نہیں تو سچ ہے اور سچ پر یقین کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قابل اعتبار ہے۔ اس نبی کی بات آ جانے کے بعد نہ تو کسی امام کی بات چل سکتی ہے، نہ کسی بڑے ولی کی بات چل سکتی ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات چلنے کے علاوہ کسی اور کی بات مہر سبق نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی پیروی کرتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے۔ جب اللہ رب العزت بلواتا تھا تو وہ بولتے تھے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے۔ آج معاملہ ہمارا کیا ہے، ہمارے سماج کا کیا ہے، ہمارے سوسائٹی کا کیا ہے، ہمارے اپنے لوگوں کا کیا ہے، ہم تھوڑا اس کو جائزہ لیتے ہیں۔ بھائی لکڑی لگانا یہ کس کا کام ہے؟ بھائی مسلمان کا کام ہے، جانتے؟ لکڑی لگانا یعنی ادھر کی بات کو ادھر لے جا کر کے
ایک دم سینج لگا دینا اور چونٹی جو ہو دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچ جائے. آج معاشرہ تباہ کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہی در حقیقت اس برائی کے اندر لپت ہے. اس میں کیا بڑے کیا، اس میں کیا چھوٹے کیا، اس میں کیا بزرگ کیا، ہر کوئی پھنسا پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی کنیکٹنگ جو ہوتی ہے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہی. اس وجہ سے معاشرہ بگڑا ہوا ہے، انتشار اور خلفشار کا شکار ہے. اچھا معاملہ کیا ہے؟ آج یہ بات ہے فلانے کا ہے، اپنا نہیں ہے بھائی، ہے نا؟ فلانے صاحب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا نہیں ہے، ہم اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. جبکہ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے جا رہا. آج کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھ لو، شادی بیاہ کے اندر کھانا دائیں ہاتھ سے اور پی بائیں ہاتھ سے رہے، بس ایک ٹھوکی لگا دیتے. غلط ہے، غلط. رائٹ ہینڈ سے کھائیے، رائٹ ہینڈ سے پیجیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درس ہے اور تعلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ٹوکا، کہنے لگا میں کھا نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے بدعا دے دی اور بدعا دیتے ہوئے کہا کبھی تو اس ہاتھ سے نہ کھا سکے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کارگر ثابت ہوئی اور وہ پوری زندگی دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے ہے، اور یہ درس، یہ تعلیم اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے قابل معتبر ہے اور قابل مستقبل ہے. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مزاج کے سنجیدہ ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، اپنے اولاد کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، معاشرے کے افراد کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، ذمہ داران کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں. لیکن قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے ہی نہیں تھے، الا یہ کہ انسان حد سے تجاوز کر جائے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کر کے ایک ایسے راستے پر آ جائے جہاں پر انسان کی ایمانیت زور پر آ جائے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کے لیے یا تو بدعا کرتے تھے یا پھر اس کی اصلاح کی مکمل کوشش کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد مزاج نہیں تھے، سخت دل نہیں تھے. بالاسواق، بازار میں ہم لوگ جاتے ہیں بھائی، کھڑے ہو کر کے بہت سارے باتیں کرتے رہتے ہیں. نبی کا معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے، ضرورت کی چیز لیتے اور واپس آ جاتے. ہاں بازار جاتے تھے لیکن کاہے کے لیے؟ اپنے نامہ اعمال کے اندر حسنات کو جمع کرنے کے لیے. کون لوگ جاتے تھے؟ صحابہ کرام جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ اور غالباً اگر میرا حافظہ غلط نہ ہو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی ساتھ میں نکل جاتے بازار کے دن، اور کچھ لینا نہیں کچھ دینا نہیں. کاہے کے لیے جاتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نے کیا یہ اتنا بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا الصلاۃ واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وتدخلوا الجنۃ بسلام. کیا کہا؟ افشوا الصلاۃ، سلام کو عام کرو. تعریف ومن لم تعرف، آپ کسی کو پہچان رہے نہیں پہچان رہے، سلام کرنا. اگر وہ مسلمان لگ رہا ہے اور آپ کا اس سے تعلق بنا ہوا ہے تو آپ اس کو سلام کریں. ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر بڑا معاملہ بگڑ گیا ہے اور سوسائٹی کو دیکھ کر کے ہم بھی اس معاشرے کے اندر ڈھل گئے، عالم بھی اس کے اندر ڈھل گئے، ہم بھی سلام نہیں کرتے. جبکہ صحابہ کرام ابھی ملاقات کے کوئی دیوار ہائی فوراً سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا جا رہا بھائی؟ زبان سے نکلا. اور متلقیان جو ہیں، فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھ رہے ہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تھے، صحابہ کرام جاتے تھے بازاروں کے اندر، تو نیکیوں کا ایک تمنا
ہوا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت ان نیکیوں کے ذریعے سے ہمارے حسنات کے اندر، ہمارے نامہ اعمال کے اندر حسنات کو ایڈ کرتے. تو بالاسواق، بازار میں جا کر کے چیختے چلاتے نہیں تھے. آج بہت سارے لوگ ہمارے مسلم بھائی بازاروں میں کچھ دکان وغیرہ لگا کر خوب چلاتے ہیں سنت رسول کے خلاف. وَلَا يَتْبَعُ السَّيِّئَةُ بِالسَّيِّئَةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اتنی عمدہ کہ آپ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عیب کرتے تھے درگزر کر دیا کرتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت. اور نمونہ میں پیش کروں، اللہ اکبر قربان. ایک اعرابی آتا ہے، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام جب اس حرکت کو دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے صحابہ کرام لگن پڑتے ہیں کہ اس بدو کو، اس اعرابی کو مار دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں مسئلہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کو ٹھہر جانے کے بعد جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذف، یہ اے میرے بھائی یہ مسجد ہے اللہ کا گھر. اس کا گھر اللہ کا گھر. یہ میرا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اس کو میں ذاتیات کے لیے یوز نہیں کر سکتا. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، اس میں صحیح نہیں ہے کہ تم پیشاب کرو، گندگی پھیلاؤ، یہ اس لیے نہیں. اللہ اکبر. مسجد کی صفائی کی ذمہ داریاں آج ہم لوگ سوچتے ہیں بھیا اگر کوئی امام ہے تو وہی کرے گا، دوسرا کوئی نہیں کرے گا. کوئی مؤذن صاحب ہے تو مؤذن صاحب ہی کریں گے، دوسرے صاحب نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ آپ کو نیکی کی ضرورت نہیں؟ سوال نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے پوری انسانیت کے اندر اس سے بڑا پوسٹ والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے رسالت کے معاملات میں ہو اور چاہے انسانیت کے معاملات میں. نبی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر قربان جائے خود کیا کہتے تھے؟ تو کیا معلوم ہوا کہ آپ برائی کو برائی سے بدلہ نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ احسن انداز سے دیا کرتے. نمونے کے طور پر میں نے پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، سمجھایا اور اس کو چھوڑ دیا. ایک اور نمونہ لے لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے اور صحابہ کرام سے کہہ دیا بھائی آپ کو جہاں بھی سائے دار درخت مل جائے ٹھہر جاؤ، آرام کرو. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، تلوار مبارک لٹک رہی ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آتا ہے، تلوار کو آہستہ سے اتارتا ہے اور اپنے ہاتھ میں لے لیتا، دشت کر لیتا. اور کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے. میں یمنعوک منی، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اقتدار ہے، پاور ہے، قوت ہے. محمد میں یمنعوک منی، میرے ہاتھ سے بچانے والا کون؟ قال ربی اللہ. یہ توکل پیدا کرے. توکل بھی نہیں ہے نا. آج توکل کو ہم نے غلط مفہوم لے لیا. بھائی اللہ دے گا نا، لکھا ہوا ہے سب کچھ ملنے والا، یہ بولتے ہیں. بھائی اسباب اپناؤ. ایک صحابی آتے ہیں اپنے اونٹنی سے سفر کر کے آتے ہیں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوتی ہے کس سے آنا ہوا؟ سواری سے آنا. سواری کہاں؟ اللہ کے حوالے. کیا بولے؟ اللہ کے حوالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلے جاؤ اپنی سواری کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اسباب کو اپنانا ضروری ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی تقدیر میں تو سب کچھ لکھا ہوا، کرنا نہیں ہے. نہیں، کرنا ہے، اسباب اپنانا ہے. کوئی گھر پہ بیٹھ کر کے سوچے کہ 2 روٹی تو لکھی ہوئی ہے، 2 روٹی پہنچے گا، یہ غلط نظریہ ہے. اور در حقیقت یہ نظریہ کفار اور مشرکین کا نظریہ ہے، یہ کسی اسلام کا نظریہ نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا بچانے والا میرا رب ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس تلوار ہوتی ہے اور اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں بتا بھائی اب تجھے کون بچانے والا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، آپ مجھے درگزر کر دیں گے، معاف فرما دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر کر دیتے، معاف فرما دیتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے
کہ ہم اپنائیں. اگر کہیں آپ کا اقتدار آ جائے، آپ کسی چیز کے اوپر فائز ہو جائیں، آپ کسی چیز کے اوپر فائز ہو جائے، حاوی ہو جائے، تو آپ اپنے ماتحت کے ساتھ کیا کریں؟ نرمی کے ساتھ پیش کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس کے ساتھ ظلم نہ کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فرد سے اونٹ لیا. کیا لیا؟ اونٹ لیا. اور اونٹ لینے کے بعد وہ مطالبہ کرنے آ گیا. اور مطالبہ کیسے کرنے لگا؟ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، سختی سے پیش آنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے ڈانٹ ڈپٹ لگانی شروع کر دی تو صحابہ کرام برداشت سے باہر ہو گئے، دوڑے. دعوه لصاحب الحق مقال. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اس کو چھوڑ دو، اس کا حق ہے، اور حق طلب کرنے میں انسان سختی کا مطالبہ کر سکتا ہے. اگر کسی نے کسی کو دیا ہوا اور ایک متعینہ میعاد دے رکھا تھا، وقت دے رکھا تھا، لیکن اس متعینہ میعاد پر اور وقت پر ادائیگی نہیں کر رہا، تو سامنے والے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کو مطالبہ کرنے کے لیے سختی کا لہجہ اختیار کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے. لہذا ان تمام معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں پہلی وحی کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنا سے آتے ہیں، گھر پہنچ رہے ہیں، اور پہنچنے کے بعد یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے ابھی پچھلے درس کے اندر سنا، کیا سنا؟ کہ صالحہ عورت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس صالحہ عورت ہے، آپ کی زندگی میں ساری مصیبتیں ہیں، آپ کو بہت ہلکی محسوس ہوں گی، بہت ہلکا پن محسوس ہوگا. یہ ساری مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں، دلاسا دینے والا. الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ. پوری کی پوری دنیا استفادے کی چیز ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے، صالحہ عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، اچھی عورت ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی بڑی خوشگوار زندگی ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، آپ کو وہ مصیبتیں ہلکی لگیں گی. کیسے؟ پہلی وحی آ گئی، اور پہلی وحی اور وحی کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، کتاب الوحی کے اندر ہے کہ اگر سخت قسم کی سردی ہوتی تھی، نہایت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوئی ٹھنڈی ہوتی تھی، اگر وحی نبی پر آ جاتی تھی تو پسینے سے لبریز ہو جایا کرتے تھے. یہ وحی کا دور اور پریشر تھا. اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول پر پہلی وحی آ رہی ہے، کافی زیادہ پریشر ہے اور کافی زیادہ تکلیف ہے. اور جب جبریل نے اپنے سینے سے سینہ ملایا تو کیا کیفیت رہی ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے رسول گھر پہنچتے ہیں، زملونی زملونی، خدیجہ میں تو گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دم نکل جائے گا اور میں اب اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا. میرے اوپر چادر ڈال دی جائے، میرے اوپر کوئی اوڑھنے کی چیز ڈال دی جائے. اللہ اکبر. صالحہ عورت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ابشر، ہرگز نہیں. آپ کے لیے تو بشارت ہے. کائے کے لیے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا. کائے کے لیے؟ واللہ انک لتصل الرحم. پہلی آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں، شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. رشتے داریوں کے اندر رحم کا معاہدہ پیدا کریں. تھوڑی بہت غلطیاں ہو جائیں اگنور کریں بھائی، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ساری بنی آدم خطا کرتے. کوئی کسی کو معصوم سمجھ لے تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ فلاں صاحب سے غلطی ہو گئی، اوہو پھر تو کیا ہوگا، اس کو آسمان پہ اٹھا لیتے. نہیں، غلط بات. تو انک لتصل الرحم، آپ رحم کرنے والے ہیں، رشتے داریوں کے اندر دراڑیں پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ رشتے داروں کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اس کو ہٹانے والے ہیں. وہ تقریب صحیح. اللہ اکبر. آپ مہمان نواز ہیں. نوڈیبا کے اندر کوئی آ جائے چندہ کرنے والا بھائی، کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. اپنے گھر میں ہم مرغ مسلم کھا رہے، سب کچھ چل رہا، پڑوسی کو کہا نو پرابلم بھائی. مہمان آ گیا مسجد کے اندر، کوئی فکر نہیں کر رہا. غلط ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے غلط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس نہیں دیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کریں، وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ۔ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کما نہیں سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس معذوری لاحق ہوتی ہے، اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو کما کر دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حبیب، یہ چہیتا جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کما کر کے دیا کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ یا ہمارے اندر یہ صفت ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ گردان موجود ہے؟ نہیں موجود ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کرائم ہے، جرائم ہے، اور یہ بیماریاں پھیلنے کی صورت اختیار کر رہی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت؟ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تو یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، اپنا کیا پڑھایا کیا، سب کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں، ایک روایت ہے، اگرچہ اس کے اوپر تھوڑا سا کلام ہے، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا زمین مسئلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جانے کے بعد مسلمان سوچتا ہے یار کہ کیوں نہ چلے حضرت عمر کے پاس، ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے حق میں حضرت عمر فیصلہ سنا دے۔ چنانچہ یہودی اور مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، اللہ اکبر، رسول کا مقام دے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی بتلا کہ میں بڑی عدالت میں گیا تھا، جس عدالت کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے، سپریم کورٹ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی عدالت ہے، اس عدالت سے جو فیصلہ آ جائے، اس عدالت کے فیصلے کے آ جانے کے بعد کوئی چیز خاص کر دے، اللہ کی قسم اس کا ایمان مشکوک ہے، اس کا ایمان تذبذب میں پڑا ہوا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدالت میں گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ سنایا، اور یہ آپ کے پاس یہ قضیہ لے کر کے آیا، یہ مسئلہ لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ یہودی کے حق میں۔ حضرت عمر جب یہ جملہ سنتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے جسمانی حیثیت بدل جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں رکو، ابھی میں انصاف کیا جاتا ہوں۔ حضرت عمر گھر میں جاتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، اور تلوار لانے کے بعد مسلمان کی گردن کو اس کے جسم سے جدا دیتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین اور ایک حسین واقعہ۔ لہٰذا ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے پوری زندگی کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، کسی بھی بات کے اندر ہو آپ، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کیا شکلیں اختیار کی ہیں، کس طریقے کی باتیں کہی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ اگر ایسا اختیار کریں گے، اللہ کی قسم کامیاب ہے۔ اور ایک نمونہ میں بتاتا چلوں، ہمارے درمیان نان مسلم بھائی بھی ہیں، نان مسلم بھائیوں میں ایک برادری سکھ ہے، میں بتاتا چلوں، جتنا ان لوگوں نے نبی کی سنتوں کو اپنایا ہے، ظاہراً باطناً کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے باطن کیا ہے اور ان کے معاملات کیا ہے، جو میں دیکھ کر کے آیا ہوں پنجاب کے اندر، اللہ کی قسم، آپ 42 کلومیٹر یعنی کہ ملے کوٹلا سے لے کر کے اور لدھیانہ تک، یہ پورا ڈسٹینس 42 کلومیٹر ہے۔ اس 42 کلومیٹر کے اندر کتنی قبیلے ملیں گی؟ کم از کم آپ کو ملیں گے 10 قبیلے، یعنی پانی پلائے گا فری آف کاسٹ، کوئی چارجز نہیں۔ کھانا کتنا کھلانے گا؟ کھانے کے اسٹال میرے خیال سے تقریباً 12-13، کوئی چارجز نہیں ہے۔ آپ گاڑی سائڈ میں لگائیں، آپ کا 2 ویلر والے ہو، 4 ویلر والے ہو، کوئی بڑی گاڑی والے ہو، کوئی پرابلم نہیں، بس آپ سائڈ میں لگائیں، اور انتظام اتنی اچھی انتظام جتنا ہم اپنے شادیوں کے اندر کرتے ہیں وہ انتظامات ہوتے ہیں۔ کیوں اس کے طرف لوگ مائل ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہے ظالم سے بھی ظلم کا بدلہ نہ کسی پر مارا بھی تو اسلام کے تلوار سے۔ یہ اخلاقیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے ذریعے سے لوگوں کو مخصوص کر
کہ آخر یہ نبی کیسا نبی ہے. لہٰذا آج اختیار کرنے کی ضرورت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر صفتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. وگرنہ اس دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی اور آخرت کے اندر یقینی طور پر ذلت و رسوائی ہمارے اوپر تھوپ دی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے علاقے تمام مسلمانوں کو کہیں بھی بات پر عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا شہدائی بنا. اے بار الہ جب تک زندہ رہیں اسلام کا زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.